الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے آخرت کا ذکر اور قیامت کا ذکر اور اہل جنت کو کیا راحتیں ملنے والی ہیں اور اہل جہنم کو کیا کس طرح کا عذاب پہنچے گا، مرنے کے بعد کے حالات، جزا اور سزا کا ملنا، اس کا بیان تھا۔ کفار مکہ اور مکہ کے رہنے والے جب یہ مضامین کو سنا کرتے تھے تو ان مضامین کو من گھڑت شاعروں کی باتیں اور کہا کرتے تھے کہ یہ تک بندیاں ہیں، یعنی بس ویسے ہی آپ کی زبان مبارک پر بے وزن باتیں آ گئیں۔ اس کے جواب میں پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن میں تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ سب حقائق ہیں، یہ شاعرانہ تخیلات، خیالات نہیں ہیں۔ ہم نے جو قرآن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ روشن تعلیمات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ شعر و شاعری کا کوئی دیوان نہیں ہے کہ جس میں خیالی باتیں ہوں، بلکہ قرآن میں تو فطری باتوں سے اللہ نے گفتگو فرمائی ہے، اور اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کے فن سے اتنا دور رکھا ہے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی کوئی شعر نہیں کہا ہے، باوجود کہ عرب کی عورتیں اور بچیاں شعر کہنے کا سلیقہ رکھا کرتی تھیں، آپ نے کوئی مدت میں اپنی زندگی میں کوئی شعر نہیں کہا۔ یوں اگر ایک آدھ مرتبہ کوئی مقفع بات زبان پر آ گئی تو اس کو شعر نہیں کہا جاتا، کیونکہ شاعروں کے ہاں کمال اس بات کو سمجھا جاتا ہے جتنا جھوٹ بولے، جتنا مبالغے سے کام لے،
اور جتنا حقیقت سے دور ہو کہا جاتا ہے شاعر بڑا اچھا ہے۔ یعنی جو حقیقت سے دور کی باتیں کریں، خیالی باتیں کریں اور اس کے اندر مبالغہ آرائی کرے، اس کو اتنا بڑا شاعر تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کو شعر و شاعری سے کسی طرح کی نسبت نہیں دی گئی ہے، یہ آپ کے تو منصب کے لائق ہی نہیں ہیں، آپ تو حقیقت کے ترجمان ہیں۔ آپ کو تو دنیا میں آپ کی بعثت کا مقصد دنیا کو اعلیٰ حقیقتوں سے روشناس کروانا اور جنوانا ہے تاکہ لوگ جان لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک شاعر کا کام تو نہیں ہو سکتا، شاعر حقیقت پسند باتیں کرنا یہ شاعریت سے بہت دور سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقی باتیں کرتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کرتے ہیں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ جو زندہ دل لوگ ہیں وہ ڈر جائیں اور گناہوں سے دور ہو جائیں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان پر دلیل قائم ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے اپنی باتیں ہر کس و ناکس تک پہنچائی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے دنیا میں جو مخلوقات بنائی ہیں، کیا بتاؤ تم نے یا تمہاری جیسی کسی مخلوق نے کسی مخلوق کو پیدا کیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے اونٹوں کو، گھوڑوں کو، خچروں کو؟ اتنے بڑے بڑے اونٹ اللہ انسانوں کے تابع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اونٹوں کا ذکر فرماتے ہیں، کہیں خچروں کا، کیونکہ اہل عرب کے ہاں یہ چیزیں بکثرت ہر گھر میں موجود ہوتی تھیں، تو اللہ اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ جس کی طرف ان لوگوں کا ذہن جلدی سے پہنچ جائے، چونکہ قرآن کے اولین مخاطب وہی لوگ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، تم سوچو، غور کرو اللہ کی مخلوق میں جو تمہارے ارد گرد رہتی ہیں، کہ کیا تم نے یا تمہاری کسی ہم جنس مخلوق نے اتنے بڑے بڑے جانور پیدا کیے؟ دیکھ لو کیسے کیسے بڑے جانور ہیں۔ اللہ نے ان بڑے بڑے جانوروں کو ایک کمزور انسان کے تابع کر دیا۔ کہنے والے اپنے تجربہ نقل کرتے ہیں کہ سینکڑوں اونٹ، اگر ایک بچہ بھی کسی آگے چلنے والے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل دے تو 100 اونٹوں کا قافلہ ایک ہی طرف چل دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ نے جانوروں کو ایک چھوٹے سے بچے کے تابع کر دیا ہے، اور بعض جانور ایسے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان پر تم سواری کرتے ہو، بعض جانور ایسے ہیں کہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، تم ان کو ذبح کر کے حلال کرتے ہو، اس میں ان جانوروں میں کھانے پینے کے اور بھی منافع موجود ہیں۔ تو افلا یشکرون، اللہ فرماتے ہیں کہ تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ اور پھر واتخذوا من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں اور وہ ان سے امید لگائے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، جن کو لوگ خدا اللہ کے علاوہ سمجھتے ہیں، نہ تو وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی کسی طرح مدد کر سکتے ہیں، بلکہ جب مدد کرنے کا وقت آئے گا قیامت کا دن، تو وہ معبود جو جھوٹے ہیں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیں گے، کیونکہ عبادت کرنے والے جب ان کو پکاریں گے تو وہ ان کی بات کو سننا بھی نہیں چاہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو وہ مدد کر سکتے ہیں جھوٹے خدا، اور اگر بلائیں گے تو وہ حاضر بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ معاملہ خالق و مالک کے ساتھ ہے،
تو اگر آپ کو یہ لوگ کبھی شاعر کہہ دیں، کبھی مجنوں کہہ دیں، کبھی کچھ اور زبان سے کہہ دیں، تو آپ ان کی باتوں کو دل پہ لے کر اپنے دل کو چھوٹا نہ کیا کریں۔ اللہ نے آخر کی جو آج آیت تلاوت کی جائے گی اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں خالق و مالک کھانے پینے کے لیے دے رہا ہوں، رہنے سہنے کے لیے دے رہا ہوں، یہ میری مخلوق ہو کر میری نافرمانی کر رہی ہے تو میں تو خالق ہو کر ان کو برداشت کر رہا ہوں۔ اے نبی، آپ کی بات اگر یہ نہ مانے تو آپ بالکل اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں۔ آپ جب یہ اللہ کی بات نہیں مان رہے تو اگر آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ ہم جانتے ہیں جو یہ لوگ دلوں میں چھپاتے ہیں اور جن چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ نے سب سے پہلے قرآن کے حق ہونے کو اور قرآن کو شعر و شاعری سے کسی طرح کی نسبت نہیں ہے، قرآن سراپا حق باتیں کرتا ہے، جھوٹے خیالات، من گھڑت باتیں قرآن کے اندر بیان اللہ نے نہیں کی ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ اپنے ارد گرد رہنے والے جانوروں میں غور کرو کہ بتاؤ ایسی بہترین مخلوق اللہ کے علاوہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ ارد گرد رہنے والے جانوروں میں تمہارے بہت سے مسائل کا حل ہے۔ کبھی تو وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کرتے ہیں، کبھی وہ تمہارے لیے سواری بنتے ہیں، کبھی سامان اٹھاتے ہیں، کبھی تم ان جانوروں کو کھاتے پیتے ہو۔ اتنے بڑے بڑے جانور اللہ نے ایک انسان کے تابع کر دیا، یہ بتاؤ یہ کام اللہ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ اس مضمون کو اللہ نے ان چند آیتوں میں جو آج تلاوت ہو رہی ہیں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ شاعری سکھلائی، اور نہ شاعری آپ کے شایع نشان ہیں، کیونکہ شاعر حق بات کے علاوہ یا تو منہ دیکھی بات کرتا ہے یا حقیقت کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور اللہ کے نبی نہ تو منہ دیکھی بات کرتے ہیں نہ حقیقت کے خلاف کرتے ہیں، جو حق ہوتا ہے اس کو ببانگ دہل کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن تو بس ایک سراپا نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے بیان؟ تاکہ وہ ہر اس آدمی کو خبردار کرے جو زندہ ہو، مراد ہے جو حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت بھی پوری ہو جائے کہ اللہ نے پیغمبر بھی بھیجا، کتاب بھی دی۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی یعنی جانور پیدا کیے، اور پیدا ہم نے کیے، اور یہ دنیا والے ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ اور ہم نے ان مویشیوں کو، جانوروں کو انسان کے قابو میں دے دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ جانور تو وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔
نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فائدے حاصل ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ کا شکر نہیں بجا لائیں گے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے یعنی دوسرے خداؤں سے مدد ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، حالانکہ دوسرے خداؤں میں یہ طاقت ہی نہیں کہ ان کی مدد کر سکیں، یعنی اپنی پوجنے والوں کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے کہ قیامت کے دن ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ اب آگے تسلی کے الفاظ اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اے نبی جب خالق کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے تو اے پیغمبر ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، تکلیف نہ اٹھائیں، غم زدہ نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ لوگ کیا کچھ چھپاتے ہیں اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔